الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہے عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کریں، اس خالق کا، اس مالک کا، اس رب کا بے حد شکر ادا کریں کہ اس مالک نے وقت سے پہلے آپ کو اور مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. یہ اس کا احسان ہے. کیوں؟ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں مولانا ابرار صاحب. وہ اکثر کہتے تھے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ قدم بڑھتے نہیں ہیں، بولو زور سے، بڑھائے جاتے ہیں. تم اور میں آیا نہیں، بلایا گیا ہے. بلکہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوا، حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے، آجا نماز کو آجا. حی علی الفلاح، آجا میرے بندے، دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے. اعلان ہوا، دعوت دی گئی ہے نا. اور دن میں وہ اتنا کرپالو، وہ اتنا دیالو، وہ اتنا مہربان رب ہے کہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے. کیوں؟ اپنے جتنے رشتے ہیں نا
بہن کا، بھائی کا، چچا کا، بڑے بابا کا. کیوں؟ میرا خیال کوئی بھی اتنا رشتہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو بلائے اتنی بار. سچی بولو، سچی بہن بھی بلاتی ہے. ارے بولو، اگر الگ ہو گئے نہیں تو سگا باپ بھی بلاتا کیا؟ نہیں. منگنی رہی، شادی وادی رہی تو ایک مرتبہ دعوت دے دیتا. رکا لے کے بہت زیادہ اچھا رہے تو رکا لے کے آ جاتا ہے نا. اور تھوڑا سا اچھے تعلق آتے تو ایک مرتبہ فون بھی. ارے بولو، حالانکہ اس رب نے جو 5 بار بلاتا ہے اپنے اس سے اچھے تعلقات بھی نہیں ہے، دوستی بھی نہیں ہے، رشتے داری تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کسی کا رشتے دار. ارے بولو، نہیں ہے. وہ جو سب سے چھوٹی صورت ہے نا، قل هو اللہ احد، ہے نا، سب سے چھوٹی صورت ہے قل هو اللہ احد. تو اللہ نے اس میں یہی کہا کہ اے محمد، اے پیارے میرے لاڈلے، بتا دے میرے بندوں کو لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میں کسی کا بیٹا ہوں. یعنی محمد بتا دے کہ میرا کسی سے رشتہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اچھا اپن اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ دوستی بنا کے رکھے. کیوں بھائی؟ مجھے اکثر کہتے ہیں کل میرا امراوتی میں بیان ہے، اور مجھے جب بھی کوئی دعوت دیتا ہے، ابھی جیسے یہاں دعوت دی گئی نا مجھے، تو میں آج میرا عیدگاہ میں بیان تھا. شہر کی ساری بڑی مسجدوں میں میری بکنگ رہتی ہے، 2-2.5 مہینے میں ایک مسجد کا نمبر آتا. اب یہ مسجد میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. اب میں نہیں دے رہا تھا تو دعوت دینے والے نے اتنا اچھا بولا، تمہاری کھٹکی ہے وہاں پر سر. میں نہیں دے رہا ہوں، آ رہا ہوں. کیا بولا میں؟ ارے میں تو واسطہ کیے نا. جس کا واسطہ؟ برادری کا واسطہ. تو میں آ گیا اور بہت کچھ بولنے کا ارادہ تھا، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم بولتے نہیں ہیں، رات دن اللہ کام کرواتا ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 12 نوجوان چھوٹے ہیں، 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور 5 کو پھانسی کی. 19 سال سے جیل میں تھے. کتنے؟ 19 سال تک ہم نے کیس لڑا. نہ وہ ہمارے نانی کے سگے نہ دادی کے سگے. اور جب کسی کو آتنکواد کے الزام میں اٹھایا جاتا ہے تو ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے اس کی فیس اتنی خطرناک رہتی کہ آدمی کتنا بھی کروڑوں پتی ہو لڑنے والا. جب اللہ نے ہماری جماعت کو کھڑا کیا ہوا ہے جس کا نام ہے جمعیت مولانا ارشد مدنی، 19 سال تک کے کیس لڑا ہم نے. تو اللہ ایسے کام لے رہا ہے. چلو آج بڑی اہم بات انشاءاللہ 15 منٹ 20 منٹ باقی ہے، اس میں ہی اللہ بہت اہم باتیں بلوائے گا. تو بات یہی سے شروع کیا کہ دیکھو آپ اور میں آئے نہیں ہیں، کس نے لایا ہم کو؟ اللہ. ورنہ سب کو معلوم ہے کہ کون بجے اذان ہوتی پہلی والی. پھر اس کے بعد میں 1 بجے کے بعد میں کوئی مولانا بیان کرنا شروع کرتا، پھر وہ 1:40 تک کے بیان کرتا، پھر دوسری اذان ہوتی، وہ میرے واسطے ہوتی. اسی لوگ ہیں نا آج کل. ہاں بہت عقل مند ہوشیار لوگ ہیں. وہ 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ آئیں گے اللہ کے گھر میں، لیکن وہ عقل مند نہیں ہے. حشر کے میدان میں جب آنکھیں کھلے گی نا تب جا کے پتا چلے گا کہ عقل مند تھا کہ عقل بند تھا. جب اللہ کے گھر میں پہلے آنے پر ایک لمحہ جو تو نے اللہ کے گھر میں گزارا اس پر جب انعام ملے گا تو تب جا کے آنکھیں کھلیں گی کہ دیڑھ جانا تھا کہ ہوشیار تھا کہ پاگل تھا. 1:40 کو آنے والا نہیں، 1:40 کو
یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بڑا قریبی ہے یا مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو سگی بہن کو لینے کے واسطے جانا پڑتا اور 8 دن پہلے ارے بولو تو اب شادی کے وقت پتا چل جاتا کہ کون سا رشتہ کتنا قریب ہے نا. جو 8 دن پہلے آتا پتا چل جاتا کہ کتنا قریب ہے. جو 1 دن پہلے آتا پتا چل جاتا کہ ارے بولو کتنا قریب ہے. جو نکاح کھانے کے ٹائم پہ آتا خطبے کے ٹائم پہ سمجھ یہ نہیں تھا تو پتا چل جاتا کہ کتنا قریب ہے. جو عین دسترخوان پہ آتا ارے بولو بس ایسے ہی آپ آئے نا تو خوش ہو کر جانا. آپ یہ میرے جملہ سن کر کہ آپ سے اللہ محبت فرض ادا کرنے تو سب آ جاتے ہیں. کیوں؟ حدیث میں بڑے پیارے جملے ہیں. حدیث میں ابھی میں آیا نا آپ آئے نا تو حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اللہ 2 فرشتوں کو دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑا کر دیتا. یہ حدیث میں بڑا کیا لے کر کھڑے رہ جاؤ. پھر کون کون آ رہا لکھتے جاؤ. کتنی دیر سے آ رہا لکھتے جاؤ. اور پھر حدیث میں یہ جملہ ہے کہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا تو فرشتے رجسٹر لے کے کہا جاتے سیدھا خطبہ سننے کو بھی بیٹھ جاتے. اب تو آ رہا رجسٹر بند ہونے کے تو تیری حاضری لگی نا کیا نہیں لگی سمجھ گیا. تو اللہ نے آپ سے اور مجھ سے محبت کی اور اس نے ہم کو بلایا. اور اب سنو وہ جو آیت میں نے پڑھانا بھی خطبے میں تو وہ آیت کون سی تھی معلوم آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. ترجمہ سنتے جانا کتنا پیارا ہے. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. او ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے لیے پکار لیا جائے تو اللہ کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو دوڑ پڑو. دوڑنے کا لفظ ہے. ایسا نہیں کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو مست ایسا ٹہلتے ٹہلتے ڈولتے ڈولتے لفظ کیا ہے مولانا دوڑ پڑو. یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ اذان ہوتے ہی حکم ہے کہ سیدھا مسجد کی طرف دوڑ پڑو. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ لین دین کو خرید و فروخت کو تجارت کو کاروبار کو بزنس کو دکانداری کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم اسی میں تمہارا نفع ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم تھوڑا بھی علم رکھتے ہو. کتنی کلیئر ہے. تو اللہ نے یہ کیوں کہا اسی میں تمہارا فائدہ ہے. یہ کیوں کہا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے نا میرا بندہ فائدہ دیکھتا پہلے قائم ہے. نہیں سمجھا. جیسے ہمارے مسلمانوں میں ایک قوم ایسی ہے کہ فائدے پر سے یاد آیا کہ وہ بات کرتی صرف فائدے کی. جیسے ان کو کچھ بتاؤ تو وہ پہلے کہا میرا کیا ہے اس میں. نہیں سمجھا. اور ایک قوم بزنس مین ہے. میں جان بوجھ کے نام نہیں لوں گا. ایک قوم بزنس مین ہے تو اس سے ایک اللہ والے نے کہا کہ جنت میں جانا پسند کریں یا جاننا. تو وہ قوم بزنس مین ہے تو لطیفہ بن گیا. تو اس نے کیا بولا 2 پیسے کا فائدہ قائم ہے یہ بتا. نہیں سمجھے. جنت میں جانے میں ہے یا لیکن فائدہ کائے گا 2 پیسے کا فائدہ قائم ہے. وہ بول اگر تم بولیں گے جنت میں جانے میں 2 پیسے کا فائدہ ہے تو میں وہی ہوں. تو آدمی کیا دیکھتا پہلے ارے بولو فائدہ. تو اس آیت میں بھی اللہ کتنے پیارے انداز میں ہماری فطرت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے کہ آجا بھاگ کے جلدی سے اس میں تیرا فائدہ ہے نا. اب آدمی کا لگے 40 منٹ بعد خطبہ چالو ہوگا تو 40 منٹ میں تو 40 گراٹ نمٹ لوں گا میں. سوچتا نا انسان
لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، جب پکار لیا جائے چلے آ جاؤ، اب آگے آؤ۔ اب 10 منٹ میں آج کا جو عنوان میں نے ڈالا تھا، تو کسی مسلمان جوان کو آتنکواد کے الزام میں اٹھایا جاتا نا بیٹا، تو سگت چیچا اور بڑے پارٹی منہ پھیر لیتا۔ اس کا تجربہ جلگاؤں کے ہم کو باہر کا نہیں۔ جب جلگاؤں کے جوانوں کو اٹھایا گیا تھا، جب ہم ان کے چچا بڑے باپ کے پاس جاتے تھے کہ تھوڑا ساتھ دو، تو چچا کا پورے بھی کیا بولتا تھا نا، بڑے بابا بھی کیا بولتے، ہمارا 10 سال سے اس سے کوئی لین دین نہیں تھا۔ یہ ڈر ہے مسلمان، کیا ہے؟ ڈر ہے، کیونکہ معلوم ہے بھتیجے کو آتنکواد کے الزام میں اٹھائے گئے، تو اگر میں اس کا ساتھ دوں گا تو کہیں میرے طرف سوئی نہ آ جائے۔ لیکن اس وقت ہماری ٹیم جمعیت علماء یہ کہتی ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے کہتی ہے کہ تم نے ابھی اس کو الزام لگایا ہے آتنکواد کا، پہلے ثابت تو کرو۔ الحمدللہ ہماری ٹیم کو اللہ کامیابی دیتا ہے، اور جو پیر گیا اس دن 12 بچے چھوٹے ہیں۔ پورے ہندوستان میں ابھی فی الحال ہم 503 مقدمے لڑ رہے ہیں۔ کیا پڑی ہم کو نہیں سمجھا۔ مولانا ارشد ملکی کبھی جلگاؤں آئے نہیں ہمارے باس، ان کو بولو نہ نانی کے سگے نہ دادی کے سگے۔ تو میں آج حکومت کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سمویدھانک طریقے سے مظلوم کا کیس لڑنے کا ادھیکار ہمیں ہمارے سمویدھان نے دیا ہے، اور ہمارے نبی نے تو بہت بڑا ہم کو پیغام دیا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ جملہ سنو جلگاؤں کے مسلمانوں، ہمارے نبی نے کیا کہا ہے، آپ کے اور میرے لاڈلے رسول نے کیا کہا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی پھانسی کے پھندے سے بچا لو گے، تو یہ جملہ دیکھو نبی نے ایسا کر کے بتایا کہ اگر کسی ایک کو بھی پھانسی کے پھندے سے بچا لو گے تو جنت میں تم میرے اتنے قریب رہو گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے بازو میں۔ اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کیونکہ نبی نے خوشخبری سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ دعا دو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے سروور اللہ نے ہمارے کچھ بڑے علماء کو ایسے بنا کر رکھا ہے کہ وہ یہ سب کام ارے بولو کر رہے ہیں، اور ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم ان کو چندہ نہیں دے سکتے، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو کریں ہم کہ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اے اللہ جو علماء میدان میں اتر کر یہ کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو حکومت کی گندی اور بری نظروں سے ان کی حفاظت فرما۔ بولو زور سے، کیونکہ حکومت کیا کرتی، کرنے بھی نہیں دینا چاہتی، اتنا ڈراتی، اتنا دھمکاتی، ایسے ایسے فون آتے کہ اگر آدمی تھوڑا بھی کمزور رہا تو بولے گا اب نہیں کروں گا بات، سمجھ گئے چھا؟ لیکن نہیں، اللہ نے ایسے ایسے علماء پیدا کر رکھا ہے جو آج امت کے سر پر سایہ بن کر کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور چلو آؤ اب اہم بات سن لو، آج کا میرا عنوان تھا حلال کمائی کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ حلال کمائی کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھیں، فرض پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ بہت بزی رہتے ہیں، وہ آتے بھی دیر سے اور الحمدللہ بیٹھتے بھی ایسی جگہ جہاں سے نکلنے میں بولو آسانی۔ تو جیسے یہ سنت پڑھنا عبادت ہے، یہ نفل پڑھنا عبادت ہے، یہ نماز پڑھنا ثواب ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، یہ جملہ سننا، پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ حلال کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے حلال کمائی کمانے کے لیے، تو اس کا یہ حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیوں؟ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اسلام نے آپ کو اور ہم کو مسلمانوں کو حلال کمائی پر ابھارا ہے کہ حلال کماؤ۔ پرسوں کے دن اقرا کالج میں ایک بڑا پروگرام تھا، تقریباً 1100
وہ بچے وہ بچیاں جنہوں نے ڈگری مکمل کر لی، جنہوں نے کورس مکمل کر لیا، ان کے لیے باقاعدہ ان کی رہبری کی جا رہی تھی کہ آپ نے یہ کورس کیا تو آپ یہاں جا سکتے ہیں، یعنی ان کو حلال کمائی کے لیے ہم ابھار رہے تھے۔ تو وہاں پر میں نے بیان میں کہا کہ پیارے بچوں، پیاری بیٹیوں، اگر آپ نے پڑھ لیا ہے، پیاری بیٹیوں کے لیے گھر بیٹھے بھی کچھ کام ایسے ہیں جو اپنے گھر پر بیٹھ کر کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ لے کر باقاعدہ آن لائن وہ ہزاروں روپے کما کر اپنے گھر کا سہارا بن سکتی ہے۔ وہ تفصیل کا موقع نہیں میرے پاس، ہم نے ان کو بھی سمجھایا، اور ان کو سمجھاتے سمجھاتے میں نے کہا کہ پیارے بچوں، حلال کمائی سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جو قدم حلال کمائی کے نیت سے باہر نکلے گے اللہ ان قدموں پر بھی ثواب دے گا۔ یہ بات کہتے کہتے مجھے حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت سعد بن معاذ، جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا، اب یہ دیکھو یہاں پر دھیان دینا، جیسے میں بیان کر رہا ہوں یہ سامنے مولانا بیٹھے، یہ بیٹھے ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر آدمی ایسا کرتا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ پر اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی تو دیکھا کہ ہاتھ پہ چھالے بھی ہے اور ہاتھ بڑے سخت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد، یہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت، اتنے خاندیش میں کہیں گے اتنے کڑک کیسی گئے ہے نا، ایسے سخت نظر آ رہے ہیں اور ایسے چھالے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا حضور کیسا ہے، میں شیتکری ہوں، کسان ہوں، اور ہل چلا چلا کر اور پھاوڑے چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے بھی آ جاتی اور یہ ہاتھ بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ دیکھو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضرت سعد کو اللہ کے نبی نے قریب بلایا اور ان کے ہاتھ کو لے کر نبی ایسا چوما، کیا کیا، ہاتھ کو چوما، اور پھر صحابہ دیکھ رہے ہیں منظر، اور اللہ کے نبی نے کہا سنو سنو سنو، یہ حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھالے آ گئے، اس کے ہاتھ بڑے سخت اور کڑک ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے چوم کر کہا کہ وہ ہاتھ جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتے کرتے ایسے ہو گئے ہیں، ایسے ہاتھوں کو جہنم کی آگ تو کیا جہنم کا دھواں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یعنی حضور نے بتایا حلال کمائی کے لیے محنت کرنے کی قیمت۔ کیوں؟ ایک صحابی آئے، حضور گھر کے حالات بڑے برے ہیں، دھندا پانی نہیں ہے، دھندا پانی نہیں ہے، اور تھوڑے سے گھر میں حالات بڑے خراب چل رہے ہیں۔ حضور نے کہا گھر میں کیا ہے؟ حضور ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے، لاؤ۔ حضور نے کہا کیا کہا؟ لاؤ۔ حضور نے وہ پیالے کی اور چادر کی نیلامی کری۔ کیا کری؟ نیلامی کری۔ حدیث میں ہے کہ 2 یا 3 درہم میں وہ بھی کری، صحابی نے، کسی صحابی نے لے لیا۔ حضور نے کہا یہ لو 2 درہم، اس سے کلاڑی لاؤ، لکڑی لاؤ، ہے نا، اور یہ 1 درہم یا 2 درہم جو بچے ہوں گے اس سے گھر میں کھانے کا سامان لاؤ اور گھر میں اناج بھر دو۔ اور حضور نے کلاڑی منگائی، لکڑی منگائی، اور اپنے ہاتھ سے حضور نے کلاڑی بنائی اور وہ صحابی کے ہاتھ پہ دیا اور کہا جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لا کر بیچو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اب اس واقعے سے اپنوں کو کیا سبق مل رہا کہ حضور نے کیا کہا؟ محنت کرو۔ کیوں؟ حضور نے وہاں پر ان سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس سے جا کے اس سے آگے لے لو اور اپنی ضرورت، ارے بولو نہیں، حضور نے اپنے ہاتھوں سے کلاڑی
لکڑی لگائی، کلاڑی بنائی اور حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے صحابی کو دیا اور کہا کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لا کر بیچو. یعنی یہ حدیث بتاتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حلال کمائی کی طرف حضور نے امت کو ابھارا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آج یہ مولانا عنوان میں نے کیوں باندھا، میں کئی جوانوں کو دیکھ رہا بیٹھے بیٹھے ہوئے موبائل کھیلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے ٹمارے مارتے ہوئے، کمارے کچھ نہیں. کیوں؟ شوق پورے کر رہے ہیں اور شوق بڑھ گئے ہیں. مہنگا موبائل لینے کے شوق بڑھ گئے اور اچھا پہننے کے شوق بڑھ گئے. تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ شوق جب اس کا جائز کمائی سے پورا نہیں ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ ارے بولو، چوریا کرے گا نا، دھوکے دے گا. کیوں؟ سگے بھائی کو نہیں چھوڑے گا، سکی بہن کو نہیں چھوڑے گا. جہاں موقع ملا، سمجھ گئے اشارہ، جہاں موقع ملا ہاتھ بتا دے گا، چوری کرے گا، حرام کمائی کی طرف بڑھے گا. اور شوق پورا کرنے کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے کانڈ میں ہمارے مسلمان جوان پکڑے جا رہے ہیں. اچھا نہیں لگتا یہ بولتے ہوئے؟ اچھا نہیں لگتا. ابھی پرسوں ہی 3 کو چھوڑا کے لایا، 4 گھنٹے محنت کرنا پڑی، اس پر سے میں نے یہ عنوان رکھا. ہم چاہتے ہیں مسلمان جوانوں کو کہ پیارے بچوں تم محنت کرو، حلال کمائی کی طرف بڑھو. اگر حلال کمائی کی طرف بڑھو گے تو آپ کا حلال کمائی کی کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہوگی. اور پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان میرے پاس میں آیا تو مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ حلال تھوڑا ہوتا ہے، کم نظر آتا نا حلال ہے نا. بڑی محنت کریں گا، جب جا کے شام تک کے 300-400 ہاتھ میں ارے بولو آئیں گی. تو مولانا طارق جمیل کہتے ہیں حلال تھوڑا نظر آئیں گا مگر اس میں برکت ہو، اور حرام ایک دم ایک ہی دن میں 10-20 ہزار مزہ آتا ہے. کیا آتا؟ ارے بولو مزہ آتا. لاٹری لگ گئی، ایک ہی ہاتھ مارا. میں نے ایک شخص کو ایسا دیکھا کہ 3 سال تک اچھا بھی لگتا لیکن کیا کرے یار، سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا. اس کو میں دوا کے بھی پیسے دیتا تھا، اتنا پریشان حال تھا. اس کو گیس ہنڈی کے بھی پیسے میں دیتا تھا، اتنا پریشان حال تھا. کبھی کبھی لائٹ والے لائٹ کاٹ کے ارے بولو چل جاتے تھے، اتنا پریشان حال تھا. سمجھ رہے آپ؟ اور ماشاءاللہ اس نے ایک ہی ہاتھ ایسا مارا کہ 3 سال میں ابھی میرے کو ایک بھی بار اس کے ہنڈی کے پیسے دینا نہیں پڑے. ایک بھی بار 3 سال میں میرے پاس میں دوا کو لینے ارے بولو نا نہیں آیا. سمجھ گئے کون میرا یار؟ یہ اسلام نہیں سکھاتا، یہ دین نہیں سکھاتا. حلال کمائی کی طرف قدم رکھو. اللہ کی قسم ایک ایک قدم اگر تم صبح اٹھ کر گھر سے یہ سوچ کر نکلو گے کہ اللہ میں میرے بچوں کے لیے حلال روزی روٹی کمانے کے لیے اب میں گھر سے نکل گیا ہوں، اللہ میری مدد کرنا، قسم اللہ کی اتنی نیت کر کے نکلو گے جتنے قدم تم چلو گے اللہ اتنے قدم پر نہیں کیا جائے گا. رکشہ چلانا عیب نہیں ہے، سمجھے آپ؟ چکن کاٹ کر بیچنا، مٹن کاٹ کر بیچنا عیب نہیں ہے. بھنگار کی گاڑی نکالنا اللہ کی قسم عیب نہیں ہے. جو پلاسٹک جمع کرتے پھرنا حلال طریقے سے عیب نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا، مزدوری کرنا، اینٹا بہنا، سیمنٹ کرنا عیب نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ عبادت ہے، وہ ثواب ہے. لیکن چوری کرنا بڑا ہے، کسی کو دھوکہ دینا بڑا گناہ، ٹوپی گھمانا ارے بولو بڑا گناہ. کیوں؟ عجیب عجیب چیز میں دلالی کرتے، ہنسی نہیں آتی سن کے. پتا چلا کہ دونوں پارٹ ایسے اکھاڑ ڈالا. ارے واہ، ارے تو بہن بیٹی کا مسئلہ حل کر رہا تھا،
हंसी भी आती, अफसोस भी होता, बाद में पता चला कि इधर से भी थे, फिर तेरा सवाब कहाँ गया? अरे बोलो, तेरा सवाब कहाँ गया? ओ मेरे यारो, आज मैं मस्जिद इसाक में आया हूँ, बड़ी शौक से आया हूँ, और मुझे मालूम है कि ये जो इलाका है ना पूरा, ये बड़ी हक हलाल की कमाने के लिए मजदूरी भी करते हैं। मैं तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि तुम जो मजदूरी करते हो और मेहनत करते हो और हलाल कमाने की कोशिश करते हो, अल्लाह की कसम घर से निकलने से लेकर वापस रात को घर आने तक आपको एक एक कदम पर अल्लाह सवाब देता है। अच्छा कमाओ, आखिरी बात खत्म, क्योंकि 40 हो गए, समझ लिया आप? बात खत्म, खूब कमाओ, इस्लाम मना नहीं करता। ये जुमला सुन लो, बहुत खूब कमाओ इस्लाम। अरे भाई कमाएगा तो हज करेगा, कमाएगा तो बाबा को हज को भेजेगा, कमाएगा तो माँ को हज को भेजेगा, कमाएगा तो बीवी बच्चों का अच्छा ख्याल रखेगा, कमाएगा तो उनको लेकर घूमेगा भी, और बीवी का ख्याल रखना तो इतना सवाब है। सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि नबी ने फरमाया कि अगर तू अपनी बीवी को एक लुकमा भी अपने हाथ से खिलाता है, ये भी सवाब है। तो अगर तू उनको अच्छा पहनाएगा तो, अरे बोलो, सवाब। बीवी बच्चों को अच्छा खिलाएगा तो, अरे बोलो ना यार, सवाब। तो इसके लिए कमाना पड़ेगा ना, है ना? बीवी बच्चों को अगर बेंगलोर घुमाने ले जाना है तो कमाना पड़ेगा ना भाई। बीवी बच्चों को अगर ताजमहल घुमाने ले आना है तो, अरे बोलो, अब कोई बाहर निकल, अरे मौलाना तो ताजमहल घुमाने की बात कर रहे थे। हाँ घुमा, मैं मुफ्ती हारून फतवा दे रहा, ले जा बीवी बच्चों को घुमाने। जब तू उनको घुमाएगा, उनको अच्छा पहनाएगा, उनको अच्छा खिलाएगा, तो तुम्हारे अंदर मोहब्बत, अरे बोलो, बोलेगी। अरे खुद तू नबी से ज्यादा पास है क्या, कि नबी से बड़ा मुफ्ती है? खुद नबी के बारे में आता है, अपनी बीवी से मोहब्बत करने का स्टाइल नबी ने सिखाया। नबी के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से रनिंग का मुकाबला करते हैं, है ना? अभी तक तो शर्म आएंगी ना, इतने बड़े मुफ्ती साहब ना बीवी के साथ रनिंग कर रहे हो, एकदम सादे स्टाइल में समझा। हजरत आयशा कहती है मेरे महबूब का और मेरा एक मर्तबा रनिंग का मुकाबला हुआ, तो पहली बार जब रनिंग का मुकाबला हुआ तो मैं जीत गई। कौन कह रही? हमारी माँ हजरत आयशा, हमारी, अरे बोलो, माँ, मैं जीत गई। फिर हजरत आयशा कहती है कुछ महीनों के बाद में हम दोनों फिर जा रहे थे, तो हुजूर ने फिर बोले आयशा रनिंग मुकाबला, कंपटीशन, क्या कंपटीशन? तो हजरत आयशा कहती है दूसरी मर्तबा जब अल्लाह के नबी का और मेरा रनिंग का मुकाबला हुआ, मैं हार गई, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ी सी मोटी हो गई। अब ये देखो, ये छोटा सा वाक्या नहीं, इसमें तुम्हारे मेरे लिए सबक है, अपनी बीवियों से कितना मोहब्बत के साथ, अरे बोलो। हजरत आयशा कहती है एक मर्तबा मैं पानी पी रही थी प्याले में, पहले प्याले में पानी पीते थे, आज भी आप देखो कई लोग प्याले में पानी पीते। हजरत आयशा कह रही मैं प्याले में पानी पी रही थी कि अचानक हुजूर आ गए और देखते से दूर से चिल्लाए, आयशा थोड़ा सा बचा लेना। क्या कहा? थोड़ा बचा लेना। और फिर हजरत आयशा ने पानी बचा ली। हजरत आयशा कहते हैं हुजूर ने मेरे हाथ में से प्याला लिए और फिर प्याला लेकर पूछे, आयशा बचेल पानी तेरा मैं पीऊंगा यही प्याले से, लेकिन ये प्याले पर तेरे होठ कहाँ थे? ये है मोहब्बत का अंदाज। हमारे लाडले नबी ने हमको तरीका, है ना? अभी तो औरत का बचेल पानी पी रहा, क्या भी? अरे बोलो नहीं। और मेरे यारों, मेरे लाडले नबी ने एक एक स्टाइल हमको सिखा कर गई और जिंदगी गुजारने का ढंग सिखा कर गया। इसलिए इसी जुमले पर बात कदम कि हलाल कमाओ, खूब कमाओ, मना, अरे बोलो नहीं, कमाओ, इस्लाम मना
کماؤں گے تو زکات بھی دوں گے، کماؤں گے تو غریبوں کی مدد بھی کرو گے، کماؤں گے تو بھوکوں کو کھلاؤں گے، کماؤں گے تو ننگوں کو کپڑے پہناؤں گے، کماؤں گے تو بے سہاروں کا سہارا بنو گے۔ اس لیے حلال کماؤ۔ کیا کماؤ؟ حلال میں برکت ہوتی ہے، دکھتا کم ہے، حرام میں دکھتا بہت۔ ارے باپ رے، روزانہ آ رہے، ایک دم آ رہے، بابا کو بھی پتا نہیں چل رہا، میں تو ہوشیار ہے کہ میں برابر اندر اندر کام کر لے رہا، تو حرام میں دیکھیں گا وہ، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں برکت نہیں رہے گی۔ چلو آئی مرتبہ آیا ہوں، چندہ نہیں کر رہا ہوں، صرف دماغ میں آپ کے ڈال کر جا رہا ہوں کہ دیکھو اپنا گھر پکا ہو اور اللہ کا گھر کچا ہو، اچھی بات ہے؟ ارے بولو، اپنے گھر میں اے سی لگ گیا اور اللہ کے گھر کے پترے بھی نہیں ہٹے، ارے بولو اچھی بات ہے کیا؟ نہیں۔ کبھی اپن مولانا پروگرام کریں گے، جلد کریں گے انشاءاللہ، باہر پروگرام کریں گے، جلد سے از جلد اس اللہ کے گھر کو پکا بنانا ہے۔ ہم کو دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ تو کبھی اس مسجد کا جیسے ہی اپن کو کام کرنا شروع کرنا ہے، جلد سے جلد کرو، جلد سے جلد کرو، تاکہ ہماری کوشش رہے کہ اللہ کا یہ گھر مضبوط بنے، اچھا بنے، ہے نا؟ کوشش انشاءاللہ۔ جب بھی آپ بلائیں گے میں آؤں گا۔ مجھ سے کسی نے فون کر کے پوچھا، بابا عیدگاہ میں نہیں ہے کیا؟ بولا نا سپریم میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں کا کہ 80 ہزار ہے بابا، یہاں ہزاروں کی پبلک رہتی، مطلب وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہماری مسجد اچھی ہے نا، پترے ہیں، ہے نا؟ تو میں نے کہا میں جا کے دیکھ کر آتا ہوں، تاکہ اللہ وہ کام بھی لے لے، تو پھر کبھی آؤں گا۔ جن حضرات نے سنتی نہیں پڑھی ہے فوراً سنتی ادا